بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ہے اسلامیات کا دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا باب ہے اسلامی تشخص۔ اس میں ابتدائی طور پر ہم پہلے پڑھیں گے ارکان اسلام، اور یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے جو پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھا بھی، سنا بھی، اس میں بنیادی عقائد تھے، وہ بھی 5 ہیں، اور ارکان اسلام بھی 5 ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جو اسلامی تشخص ہے اس میں سے ارکان اسلام سے ہوتا ہے۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان میں روزے رکھنا، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام میں کلمہ شہادت کی اہمیت۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا مفہوم یہاں پر اب یہ بتائیں گے کہ کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن کلمہ شہادت ہے۔ شہادت کے لغوی معنی ہے گواہی دینا۔ جس طرح عام طور پر یہ بات ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم فلاں چیز کی شہادت دے دو گے۔ شہادت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز نے، کسی آدمی نے کوئی کام دیکھا ہو تو اس کی گواہی دے، یا کوئی کام کیا ہو تو اس کی گواہی دے۔ تو ارکان اسلام میں یہ جو گواہی دی جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں شہادتین یعنی 2 گواہیوں سے مراد اللہ کی معبودیت، وحدانیت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، رسالت کی گواہی دینا کلمہ شہادت کہلاتا ہے۔ کلمہ شہادت کی تفصیل۔ کلمہ شہادت میں بنیادی طور پر 2 گواہیاں ہیں، جن کی تفصیل میں 4 گواہیاں بیان کی گئی۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں عقیدہ توحید کی 2 گواہیاں اس میں عقیدہ توحید کی 2 گواہیاں بیان کی گئی ہے، معبودیت کی گواہی، وحدانیت کی گواہی۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس امر کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی پہلے یہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس میں بھی کیونکہ 2 گواہیاں، ایک ہے عبدیت کی، بندہ ہونا، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری گواہی یہ دیتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین برحق ہے۔ ان 2 باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کفر و شرک سے نجات۔ گو بظاہر توحید و رسالت 2 باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ کو مان سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی رسول اللہ کو تسلیم کیے بغیر اللہ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر یہ کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو
कुफ्र और शिरक के तमाम तसव्वुरात से निजात हासिल हो जाती है। यानी बंदा जब ये गवाही दे देता है कि मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूँ और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानता हूँ, तो ये गवाही होती है। हकीकी गवाही अल्लाह को माबूद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी रसूल तस्लीम कर लेने से गवाही की ज़ाहिरी तौर पर अदागी हो जाती है। लेकिन इस जुबानी गवाही के साथ साथ जरूरी है कि कलमा पढ़ने वाले का दिल इस गवाही की तस्दीक करे। दिल की तस्दीक की अमली सूरत अल्लाह उसके रसूल की इताअत है। ऐसी इताअत कि दिल की तमाम ख्वाहिशात शरीयत इस्लामी के ताबे हो जाए। यानी इसमें बताना ये चाहते हैं कि अगर इंसान ने जुबान से इकरार कर लिया है लेकिन दिल से उसकी तस्दीक नहीं की, यानी दिल से तस्दीक इस तरह होती है कि इंसान अमली तौर पर भी जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने कहा है उसको कर कर दिखाए। ये नहीं हो सकता कि जुबानी तौर पर इंसान ये कहता रहे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं और हुजूर को अल्लाह का नबी मानता हूं और वो आखिरी नबी हैं, लेकिन अमली तौर पर उसके मामलात कुछ और हों, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकाम को छोड़कर कोई और काम करता रहे, तो ये हकीकी गवाही में शुमार नहीं होता। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। इंसानी अजमत का जामन अकीदा इस्लामी तारीख का मुताला बताता है कि जब मुसलमानों ने अपने कौलो अमल से तौहीद और रिसालत की गवाही दी और अपने तमाम इनफरादी इज्तिमाई मामलात में शरीयत इस्लामी की कमा हक्कुहू पैरवी का एहतमाम किया, तो वो इंसानी अजमत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। लेकिन जब ये गवाही दिली तस्दीक अमली इताअत से महरूम होकर रह गई तो हमारी इज्जत और अजमत खाक में मिल गई। या ये बताना ये चाहते हैं कि पूरी तारीख एक गवाह है कि जब अहले इस्लाम ने या मुसलमानों ने अपने कौल से और अपने अमल से तौहीद और रिसालत की गवाही दी, बात भी करके ये बात कही कि हम अल्लाह को एक मानते हैं और अल्लाह के रसूल को उसका बंदा और उसका रसूल मानते हैं, और अमली तौर पर भी ये काम करके दिखाया, तो वो अल्लाह पाक ने उनको अरूज अता फरमाया, अजमत अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई। जन्नत में दाखिला अरकान इस्लाम में सबसे पहला अहम और बुनियादी रुकन कलमा शहादत है। ये वो कलमा है जो बंदे को खुदा से मिला देता है, इंसान के तमाम गुनाह माफ करवा देता है, जन्नत के रास्ते खोल देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, उस पर साबित कदम रहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी बताने का मकसद यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने यहां फरमाया यो पहला अरकान है, इस्लाम का पहला जो रुकन है वो कलमा है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चे दिल से गवाही अल्लाह के मबूद होने की गवाही दे दे कि वो एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये गवाही दे दे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और उस पर फिर साबित कदम रहे, डट जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका दाखिला जन्नत में होगा। यहां तक मोहम्मद यासरुल कादरी को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी।